بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ اشرف العلوم، طلبہ عزیز اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے میں اس عزت افزائی کے لیے حضرت مولانا احمد زبیر صاحب اور ذمہ داران مدرسہ کا شرمندگی کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، جس کا اظہار انہوں نے اپنے کلمہ تشکر و سپاس میں فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہے میری ذات اور ایک ہے وہ نسبت جس کے حوالے سے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، یعنی دارالعلوم دیوبند کی خدمت، اس کے اہتمام سے تعلق۔ جہاں تک دارالعلوم دیوبند کی عظمت، اس کی خدمت اور اس کی آفاقیت کا تعلق ہے، اس کے سلسلے میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ ہم سب اس کے خوشچی ہیں۔ ہمیں جو کچھ علم اور خدمت کا راستہ اور جو کچھ اعزاز حاصل ہوا ہے، اس کی دارالعلوم سے وابستگی اور اس کی خوشچینی کے سلسلے میں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے میری ذات کا، تو میں صاف لفظوں میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ دارالعلوم کی نسبت کے علاوہ میری کوئی پہچان نہیں ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، حضرت اقدس فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ ان کے نام کے اعلان سے پہلے جب اونچے اونچے القاب اور تعریف و توصیف کے پل باندھے جاتے تھے تو وہ تیزی سے آگے بڑھ کر بیان کرنے والے کو دھکا دے کر ہٹا دیتے تھے اور خود بیان شروع کر دیتے تھے۔ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، اتنی ہمت تو نہیں رکھتا، کیونکہ عزیزم مولانا عبداللہ صاحب مولانا زبیر احمد صاحب کی ترجمانی کر رہے تھے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری شریعت کے اندر اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، ہر چیز میں، ہر چیز کے بارے میں اعتدال ہونا چاہیے۔ کسی کے ساتھ اظہار محبت، اظہار تعلق میں بھی حدوں کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ تعریف و توصیف میں مبالغہ آمیزی یہ لکھنے والے اور بولنے والے کی قادر الکلامی اور فصاحت و بلاغت کا مظہر تو ضرور ہوتی ہے، لیکن جس کے بارے میں اس کا اظہار کیا جائے، ذرا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اس کا مصداق بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ ہمارے اکابر جس کو پسند نہیں کرتے تھے، ہمیں بھی ان کی روش پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی بات پر آتا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کا جو تذکرہ آپ کے سامنے آیا اور دارالعلوم کے تعارف کے سلسلے میں اس کلمہ سپاس میں جو کچھ کہا گیا وہ سب بالکل درست ہے۔ دارالعلوم دیوبند اس عمارت کا نام نہیں ہے جو سہارنپور کے ایک قصبہ دیوبند کے اندر قائم ہے۔ وہ مرکز ضرور ہے، وہ اصل ضرور ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکابر کی جس مجلس میں دارالعلوم دیوبند کی تاسیس کا فیصلہ ہوا اور مدرسہ عربیہ دیوبند کے نام سے مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فیصلہ ہوا تھا کہ پہلا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے اندر قائم کیا جائے گا، اس کے بعد پورے ملک کے اندر مدارس اور مکاتب کا ایک سلسلہ جاری کیا جائے گا، پورے ملک میں مدارس کا جال پھیلا دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ملک پر انگریزوں کے مکمل تسلط اور مغلیہ حکومت کے زوال کے بعد
اور برٹش حکومت کی طرف سے عیسائیت کی تبلیغ، طاقت اور حکومت اور دولت اور خوف اور دہشت کے ذریعے جو کی جا رہی تھی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگلی نسلوں کے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے علوم، اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان اللہ والوں نے یہی طریقہ سمجھا تھا اور اسی کی روشنی میں فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام کے فوراً بعد چند ہی سالوں میں سہارنپور، گلاؤٹھی، مراد آباد، امروہہ، مختلف جگہوں پر مدارس قائم کیے گئے، اور اب الحمدللہ ان مدارس کی تعداد اتنی ہے کہ ان کا صحیح شمار کرنا ہی ممکن نہیں ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دارالعلوم ان تمام مدارس کا نام ہے، ان تمام درسگاہوں کا نام ہے کہ جو دارالعلوم دیوبند کے مسلک، مشرب، عقیدہ، منہاج اور طریقۂ تعلیم کو اپناتے ہیں۔ آپ کا یہ مدرسہ جس کے قیام کو 100 سال ہو چکے ہیں اور جس میں بلا شبہ جیسا کہ بتلایا گیا اس شمالی بہار کے اندر علم کی ہدایت کی شمع روشن کی، جہالت اور گمراہی سے لوگوں کو نکالا، اور جتنے مدارس علاقے میں قائم ہیں اور جہاں جہاں علماء کرام خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ سب اس مدرسے کا فیض ہے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، اور دارالعلوم اور یہی نہیں، اس جیسے قدیم اور بعد میں قائم ہونے والے ہزاروں مدارس ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کے سامنے ظالم تلمس طے کر کے جو فضلاء وہاں کے چلے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر علم کی شمع روشن کی، مدرسے قائم کیے، دینی تعلیم کا نظام جاری کیا، اور پھر اس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اندر علم آیا بلکہ ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان وہاں پہنچا، ان کے اندر ایمان کی پختگی آئی، اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج اس ماحول کے اندر اگرچہ یہاں غیر ملکی اقتدار نہیں ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ ملک سیکولر ہے، آئین اور دستور کو بالادستی ضرور حاصل ہے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ یہاں ایسے لوگوں کا موجود ہے کہ اسلام، مسلمان، یہ دینی مدارس، ہماری یہ شکل و صورت، ہماری یہ تہذیب ان کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے، اور اس کو مٹانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان حالات کے اندر ان مدارس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان خدشات سے بچانے کے لیے، ان اندیشوں سے حفاظت کے لیے، جیسے اندیشے کبھی پیدا ہوئے تھے انگریزوں کے تسلط کے بعد، اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ اس ملک کے اندر مسلمانوں کی حالت پھر اسی جیسی ہونے لگے اور وہی خطرات سامنے آ جائیں کہ جو اس زمانے میں ہوئے تھے جب دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آ جاتا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مدارس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کیا جائے، ہر اعتبار سے مضبوط کیا جائے، اس کے نظام میں شفافیت لائی جائے، کسی بھی طرح کوئی ایسا راستہ نہ چھوڑا جائے جس کی وجہ سے مدارس کے تحفظ اور ان کی سالمیت کے اوپر کوئی حرف آ سکے۔ اسی کے ساتھ جو علاقے کے اور دور دراز کے عوام ہیں، مسلمان ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ مدرسے کو چلانے کے لیے اخلاقی، مادی، مالی جس طرح کے تعاون کی ضرورت ہو وہ اس سے دریغ نہ کریں۔ دوسری چیز یہ کہ کسی بھی چیز کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کو عام کیا جائے، اس کو رواج دیا جائے۔ آج شریعت کے تحفظ کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے۔ شریعت کے تحفظ کے لیے سب سے بہتر ذریعہ اور آزمودہ ذریعہ یہی ہے کہ ہم 100% شریعت کے اوپر عمل شروع کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی حفاظت ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے؟ قرآن کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں،
اگر یہ سلسلہ نہ ہوتا، قرآن کو ہم اپنی عملی زندگی سے نہ جوڑتے، قرآن کی تعلیم دے کر بچوں کو حافظ نہ بناتے، ناظرہ خواہ نہ بناتے، تو آج اس ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کی تعداد ہے، اس سے زیادہ تناسب رکھنے والے ملکوں کے اندر اس تیل و غرناطہ میں جب حکومت تبدیل ہوئی ہے اور غیروں کا قبضہ ہوا ہے تو وہاں سے اسلام کا نام و نشان مل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کے دل میں اللہ نے جو طریقہ الہام فرمایا تھا اور جس کے اوپر چل کر الحمدللہ 150 سال سے زیادہ گزر گیا، اور لاکھ کوشش کے باوجود آج بھی ہماری شکل و صورت، ہماری وضاحتہ، ہمارے تشخصات باقی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اس زمانے کے اکابر کے دل میں وہ طریقہ ڈالا تھا جس کو تجربہ کیا گیا، اور وہ تجربہ ہمارے سامنے اپنے نتائج کے اعتبار سے کامیابی کی شکل میں موجود ہے۔ کئی مدارس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تحفظ کے لیے ایک مدارس کی صرف ضروریات کی تکمیل کافی نہیں ہے، بلکہ ہر بچے کو مدرسے کی ابتدائی کم از کم ابتدائی تعلیم سے روشناس کرانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے مولانا اشرف عباس صاحب بھی جو بات فرما رہے تھے کہ تمام علماء کی اور تمام اہل مدارس کی یہی آواز ہے کہ ہم عصری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتے۔ ہمیں ضرورت ہے مسلمان ڈاکٹر کی، انجینئر کی، قانون کی، وکلاء کی، سب کی، لیکن کوئی بھی راستہ ہو، کوئی بھی تعلیم حاصل کرے، صنعت میں ہو، تجارت میں ہو، ملازمت میں ہو، کسی پیشے سے وابستہ ہو، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کے ایمان کی حفاظت کا انتظام پہلے کریں۔ وہ کسی بھی ماحول کے اندر رہے، وہ یہ جانے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرنے والا ایک انسان ہوں، اور اس پر اس کا یقین پختہ ہو کہ ہمارے عمل کے لیے اللہ نے ایک شریعت عطا فرمائی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہمارا ہر عمل اس شریعت کے دائرے کے اندر ہونا چاہیے۔ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے اور اپنی سیرت اور اپنی سنت سے ہمیں عمل کا ایک راستہ دکھایا، نمونہ چھوڑ کر آپ دنیا کی تشریف لے گئے۔ ہماری زندگی اسی کے ساتھ میں ڈھلنی چاہیے۔ اس کا ایمان تقدیر کے اوپر ہو، اس کا ایمان آخرت کے اوپر ہو، وہ یہ جانے کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، ہمیں اپنے تمام اعمال کے حساب و کتاب دینا ہوگا۔ کم از کم بنیادی دینی اخلاق اور عادات کو وہ جانے۔ جو چیزیں ہر ملت کے اندر حرام ہیں، ناجائز ہیں، جھوٹ بولنا، بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، غریبوں کے اوپر غریبوں کو دبانا اور کسی کا مال کو ہڑپ کر لینا، یہ اسلامی تعلیمات کے اندر سر فہرست ہیں۔